السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ. جہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ بدلتی ہوئی صورتحال ہے پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود جہاں ایک طرف انٹرنیشنلی ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، وہیں پاکستان کے اندر بھی بہت سے امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر ایک محاذ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر آپریشن شابان ہے جو کہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی یہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے کہ بہت سے سیاسی حلقوں کو اس کے اوپر بیٹھ کر بات کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ پاکستان ٹیررزم کے نام کے اوپر کس طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس میں کتنی بہتری کی گنجائش موجود ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، اپوزیشن کے اندر بیٹھی ہوئی سیاسی جماعتیں، وہ پاکستانی حکومت کی بہت سی پالیسیز کے اوپر نالا نظر آتی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یقیناً اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے اس وقت کی حکومت کو مشکل فیصلے جو وہ کر رہی ہے ان سے رکنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور یقیناً اس وقت کی جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کی ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی میں نظر نہیں آ رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. انہی تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان صاحب کے سینئر رہنما اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائے گا کہ کافی ساری ڈیسیشن میکنگز ہوتی رہی ہیں آن اینڈ آف پارٹی کے اندر بھی. پچھلے ہفتے بھی ہم نے دیکھا کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا آئندہ کے لاہے عمل کے حوالے سے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں جو پارلیمانی قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کے حوالے سے پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے کوئی واضح حکمت عملی تیار کی ہے اب تک؟ عمران خان صاحب کی منظوری کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. جو پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے بھی خبریں باہر آئی ہیں وہ درست ہیں، مگر وہ بھی جو بھی ریکمنڈیشن دیں گے وہ خان صاحب کے سامنے رکھی جائے گی. ایسے نہیں، خان صاحب کا فیصلہ جو کہ ڈیلیبریشن کی بات کر کے دیا گیا تھا وہ ایسے ہی ایم ایل اے آپس میں بیٹھ کے اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہاں، احترام ہے پارلیمانی پارٹی کا اور ہوتا ہے، خان صاحب بھی اس کو وزن دیتے ہیں. جب ان کی طرف سے کوئی چیز ایسی چلی جائے گی تو اس پہ خان صاحب فیصلہ کر لیں گے. خان صاحب کے فیصلے تو پہلے کوئی شاید تبدیل نہیں ہونی چاہیے، کسی نے واپس نہیں جانا اس سے پہلے. لیکن یہ فرمائے گا کہ پارٹی کے بیشتر اراکین یہ سمجھتے ہیں کہ قائمہ کمیٹیوں میں واپسی ہونی چاہیے، تو جو آپ لوگوں نے ایک طویل گیپ رکھا یا آپ کی جو ایبسنس رہی بائیکاٹ کے نام کے اوپر، اس سے آخر پارٹی کو بنیادی طور پر فائدہ کیا پہنچا اس پورے ٹینیور میں؟ دیکھیں، فائدے اور نقصان کی بحث میں پاکستان تحریک انصاف میں لوگ نہیں پڑھتے جب عمران خان صاحب کے ڈائریکٹرز آ جاتے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ ایسے کرنا ہے، اس کے بعد بحث والی بات کوئی نہیں ہے. فائدہ، نفع، نقصان ڈزنٹ میٹر. یہ بھی فرمائے گا کہ جب مذاکرات کی بات آتی ہے تو گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں ان کا یہ الزام ہے کہ پی ٹی آئی اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیتی ہے، اسپیشلی جب اڈیالہ سے بھی آپ لوگ نکلتے تھے ملاقاتوں کے بعد، جو کہ بیسکلی بھارت کے بیانیے کو تقویت پہنچاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات نہیں ہو پاتے، اور خود پی ٹی آئی کے اندر بھی اتنے گروپس اب بن چکے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ آخر اس نے کس گروپ سے بات کرنی ہے. تو کیا واقعی اس وجہ سے مذاکرات کے جو عمل ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کسی ذمہ دار، کسی عہدیدار نے کوئی ایسا امپریشن دینے کی حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے، بالکل نہیں کی ہے. ہم بھارت پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہمارا ازلی دشمن ہے، اور ہم پیدائشی طور پہ گھروں میں بڑے ہوئے ہیں تو یہ چیز دیکھتے ہوئے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. یہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے، یہ باقی جگہوں پہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور قد میں چھوٹے ہونے کے باوجود سائز میں ہم نے ان کو متھا دے کے رکھا ہوا اتنے سالوں سے. اور ہزاروں لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، آرم فورسز، سولینز. یہ ابھی جو مار کے حق والی بات ہوئی تھی اس میں ہمارے سولینز بھی تو شہید ہوئے ہیں، آپ دیکھیں نا. ٹھیک ہے جی، تو بالکل اس پہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی واضح ہے. ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، اور اس پہ انہوں نے آرم فورسز، ایئر فورس کے پائلٹس، سولینز، شہداء، ان سب کو خراج عقیدت تو خراج تحسین پیش کیا. بڑا واضح ہے ہمارا اس کے اوپر سٹانس. تو یہ اب جو نون لیگ والے اس قسم کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کریں، نہیں. ڈویژنز کی کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا، نہیں، کوئی ڈویژن نہیں ہے، بالکل ایسی کوئی ڈویژن نہیں ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے سب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر بات ہو جائے تو کوئی ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہ دے پلے ٹو دا گیلریز، بیان دے کے دوڑ جاتے ہیں. مذاکراتی کمیٹی بنائی، نوٹیفیکیشن نہیں کیا. ہم جو کہہ رہے تھے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، آپ کی ویل نہیں ہے. You just want to keep us engaged and we are not fools, so we kept going to your committee، پہلی نشست، دوسری، تیسری، and then we pulled out. کیونکہ آپ فراڈ کرتے ہیں، آپ ہمیں بیان دیتے ہیں پھر دوڑ جاتے.
مطلب ایک طرف آپ ان کی بہنوں کو بھائی سے نہیں ملنے دے رہے، وکلاء کو آپ وکالت نامے نہیں سائن کروانے دے رہے، عدالتوں میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی آپ بات کرنا چاہتے ہیں، مطلب کہ یہ مذاق بنا ہے، وہ لوگ الو سمجھتے ہیں آپ، ایسے ہوتی ہے بات۔ یہ بھی فرمائے گا کہ نورین نیازی صاحبہ کا ایک انٹرویو ہے جس میں ان کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی متنازع ہوا ہے اور اس کے اوپر یقیناً ایک کنٹروورسی بڑی کریٹ ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کو اون کرتی ہے پی ٹی آئی یا اس سٹیٹمنٹ کو مینیپولیٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں جی، باجی کا نمبر آپ کے پروڈیوسر کے پاس ہوگا، وہ اپنے حوالے سے تو وہ اسٹیٹمنٹ دے سکتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے لیما باجی کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس میرے نمبر ہیں، وہ مجھے خود بات کریں۔ وہ ناراض ہوئی تھی، تو میں تو کوئی اسٹیٹمنٹ ان سے بات کیے بغیر، جب تک ان سے بات نہ کر لوں، میں دے نہیں سکتا۔ بٹ پارٹی کی پوزیشن بڑی واضح ہے، بڑی کلیئر ہے، وہی جو عمران خان صاحب کی ماں کے حق پہ تھی، وہی جو ہم نے اپنے میں نے آفیشیل پوزیشنز اپنی ایشو کی ہوئی ہیں اس کے اوپر، وہ پارٹی کی پوزیشنز ہے، وہی پوزیشن ہے۔ ہم کسی اور پوزیشن کو اون نہیں کرتے، نہ ہم کسی اور پوزیشن کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور وہ پوزیشن یہی ہے کہ ملک بھی میرا، فوج بھی میری، خراج عقیدت خراج تحسین پیش کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، شہداء کو، شہداء کی فیملیز کو، ایئر فورس والوں کو، آرم فورسز کو۔ اٹس ان دا ٹویٹ، خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ موجود ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر سمجھتا ہے کہ مودی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو فکس کر سکے۔ یہ بزدل اور گھٹیا دشمن ہے۔ ہم تو مطلب ہے کہ اس پہ یقین کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں۔ مودی کیا، مودی کے باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کو فکس کر سکے۔ وی ہیو فکسڈ دیم، پاکستان ہیز فکسڈ دیم۔ ہمارے جو یوتھ کے بچے تھے، آپ دیکھیں انہوں نے اس مارکے کے دوران کس طریقے سے انڈین اس کا جو ہے وہ کیا، پروپیگنڈے کو کس طرح فیل کیا۔ ہمارے جوانوں نے جو ہے آن گراؤنڈ، ہمارے پائلٹس نے ہوا میں کس طریقے سے ان کا ستیہ ناش کیا۔ Nobody can fix Pakistan, let alone these bloody Indians. یہ بھی فرمائے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی شہداء کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا، اس بیان پر پی ٹی آئی کی رائے کیا ہے؟ اور دوسرا، کیا جے وائی فے جس طرح آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس بنا رہی ہے، تو کیا پی ٹی آئی بھی یہ چاہے گی کہ جے وائی فے کے ساتھ الائنس بنا کر کم از کم وفاق کی حد تک اپنی حکمت عملی کو آگے لے کے بڑھا جائے؟ دیکھیں، ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف نے انڈر دی ڈائریکشنز آف عمران خان صاحب یہ کوشش کی، خان صاحب چاہتے تھے کہ گرینڈ الائنس بنے اور یہ اس کا حصہ بنے۔ ہمیشہ انگیجمنٹ ہوئی، پلیزنٹری ایکسچینج ہو رہی ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اتھے جناب حکومت کے خلاف اتھے کل چلی گئی۔ بٹ 26ویں ترمیم، اتنی ساری آنیاں جانیاں، ہم جاتے رہے، and they ended up voting for the government۔ پھر 27ویں میں آپ دیکھ لیں، پھر ایک طرف پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشن کے لیے الائنس بنا لینا، دوسری طرف وہاں کس لیے بنا، انتخابی الائنس بنا، دوسری طرف جلسے میں کھڑے ہو کے کہنا 5 سیٹیں، 6 سیٹیں، 7 سیٹیں کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، جانے دو۔ تو مطلب ہے کہ پیپل آر ناٹ فول، کہ ان کو سب کچھ پتہ ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہر پارٹی اپوزیشن اتحاد کا فارملی حصہ بنے، جو مولانا صاحب نے ریفیوز کر دیا، تاکہ ایک اپوزیشن ایک مربوط اور مضبوط حکمت عملی کے ساتھ آگے آئے۔ مگر آپ ہمیشہ مولانا صاحب اس سے وہ ہوئے، بیک آؤٹ ہوئے۔ پی ٹی آئی تو ان کو الیکشن ہرانے کے باوجود ان کے گھر خود جاتی رہی ہے کہ آپ اس میں ہم اکٹھے ہو جائیں، بٹ وہ خود ہی کرتے رہے۔ تو پھر جو بیانات جن کو آپ کنٹروورشل کہہ رہی ہیں، بالکل اگر آپ سویلین سپرمیسی کی بات کریں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ پوری ورلڈ وائڈ آج کل دنیا میں یہ بحث چل رہی ہے، پوری دنیا میں یہ بحث چل رہی ہے، امریکہ تو لے کے تھے، لندن تو لے کے تھے، افریقن کنٹریز تو رشیا تو پاکستان تک، کوئی نئی گل نہیں۔ بٹ پھر بیچ میں آپ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، آپ لوگوں کی شہادتوں کو سیلری سے منسوخ کر دیتے ہیں، وہ نامناسب ہے۔ اچھا، پھر آپ کے لوگ ٹی وی کے اوپر آ کے وہ قرآن میں جو شہیدوں کے حوالے سے جو آیتیں ہیں اس کے اوپر فتوے دینے لگ جاتا ہے کہ جی اسی تو شہیدوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے سنا ہے آپ نے کچھ نہیں کہا، مگر آپ لوگوں کی شہادتوں کو سیلری سے منسوخ کر کے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کی فیملیز کو کیا دے رہے ہیں کہ وہ اس واسطے کہ وہ 50-60 ہزار روپے کی تنخواہ مل رہی تھی تو اس واسطے شہید ہو گیا، اس واسطے ساری فیملی چھوڑ کے چلا گیا؟ واٹ نانسنس! یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط ہے۔ پرانے آدمی ہیں، مخالف ضرور ہوں گے سارے، پرانے آدمی نے
کہ کس قسم کی گل کی ہے، کیا مطلب اس کا کیا تو بنتا ہے؟ تو کوئی نہیں بنتا. پوری تقریر آپ نے ایک بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ قسم کا وہ کیا، اور آخر میں آپ مطلب ایک اس میں یہ تو آپ وہ جو ایک اسپیس لینا چاہتے ہیں نا اس وقت پالیٹکس میں، جو پولیٹیکل ایریا اس وقت موجود ہے، وہ تو ہم کو نہیں جو ملنی، جس کے لیے ٹرائنگ ریلی ہارڈ فار دیٹ. یہ بھی فرمائے گا کہ اگر بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو قائمہ کمیٹیوں میں شامل ہونے کی منظوری دے دیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ آپ لوگ مذاکرات کا راستہ اختیار کریں گے یا پھر صرف جو اپنی انگیجمنٹ ہے وہ پارلیمانی معاملات تک ہی محدود رکھیں گے؟ دیکھیں، مذاکرات کی تو ان کی جو باتیں ہیں وہ کوئی آنےسٹ باتیں کوئی نہیں ہے. وہ میں نے کہا نا، کوئی ہمیں فراڈ کرتے ہیں، دے پلے ٹو دی گیلریز. تو پارلیمانی کمیٹیوں میں واپس جانے کا فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. جب ہوئے گا وہ کہیں گے ویل کراس دا برج وین ویل گیٹ ٹو دا برج، پھر دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً سیاسی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت کافی ایک طریقے سے کارنر کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو بھی، لیکن اس میں ایک بڑا ہاتھ خود پاکستان تحریک انصاف کی جو ہینڈلنگ ہے اس کا بھی ہے. ایک طرف آپسی اختلافات ہیں جو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھے ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ اسٹیٹ کے خلاف جو محاذ آرائی کے بیانات ہیں وہ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ نہ صرف میڈیا میں نشر ہو رہے ہیں بلکہ پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بن رہے ہیں. یقیناً ان تمام چیزوں کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کو کوئی حکمت عملی بنانی ہوگی. ایک مختصر وقفے کے بعد انہی تمام چیزوں کے حوالے سے کچھ انالیسس بھی لیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہم تفصیلی بات کریں گے کہ یقیناً حکومت تو بڑے عرصے سے کہتی آ رہی ہے کہ جی بہت ہی کرٹیکل وقت سے پاکستان گزر رہا ہے. ایک طرف معاشی چیلنجز ہیں، پھر سیکیورٹی چیلنجز ہیں، پھر ہم ایک پیج پر ہونے کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن آج جو شخصیت میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں بڑی انٹرسٹنگلی وہ حکومت کی اصل تصویر بھی بیان کرتے ہیں، اور ان سے خاص طور پر ذرا یہ بھی تجزیہ لیں گے کہ حکومت تمام تر ایفرٹس کے باوجود بھی نہ تو معیشت میں اس حد تک بہتر پرفارم کر سکی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنلی جو ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ تھا اس میں کسی حد تک ایک ایسا رول ادا کیا جس کی پوری دنیا معترف ہے. لیکن اگر پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز دیکھے جائیں تو شاید اس میں ہماری حکومت اس طریقے سے کامیاب نظر نہیں آتی ہے. ایک طرف سیاسی جماعتوں کے لیے ایک سپیس کی بات ہوتی ہے، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ زیر گردش ہوتا ہے جس پر کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے، اور کبھی کوئی دوسری خبر جو ہے وہ کنٹروورسی کریٹ کرتی ہے. لیکن اگر پورا ایشو کو مد نظر رکھا جائے تو اس وقت کی حکومت کے جو وزراء ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، وہ بھی بہت ساری چیزوں کے اوپر اس طریقے سے اپنی گرپ نہیں رکھ پا رہے ہیں. خود حکومت کی کوتاہی ہے یا پھر باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تمام چیزوں پر کچھ انالیسز لیں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ناصف سینئر سول کے تجزیہ کار بھی ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور بڑے عرصے کے بعد نیازی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر کیونکہ آپ سے ہم سب سے پہلے شروعات میں ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ حکومت کہاں پر کھڑی نظر آتی ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا ٹلٹ کر کے کویسچن کو یہ جاننا چاہوں گی کہ حکومت کے تمام تر دعووں کے باوجود بھی آپ کہاں گریڈ کریں گے اس وقت کی حکومت کو؟ معیشت میں، سیکیورٹی چیلنجز میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا پرفارم کر سکی ہے اب تک؟ بہت بہت شکریہ جی آپ کا موقع دینے کا. میں بہت مشکور ہوں آپ کا، بلکہ شکر گزار ہوں. دیکھیں، بات یہ جی کہ جو حکومت ہے وہ ایک کلیشے ہے کہ جو بڑا اچھا بڑا سیاستدان وہ ہے جس کا ہاتھ جو ہے عوام کی نفس پہ ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا جو لوگوں کا جو پاکستان جو شہری ہیں 25 کروڑ لوگ، ان کا جو آپس کا جو ریلیشن ہے اس کی جو اس کی جو کوالٹی ہے وہ آپ جب بھی دیکھیں گے اگر وہ ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں. اور اگر عام آدمی کو، اگر عام پاکستانی کو وہ حکومت کے اچھے کاموں کو انجوائے نہیں کر رہا یا اپنے آپ کو ریاست کے اندر اپنے آپ کو جو ہے ایلین محسوس کر رہا ہے، اجنبی محسوس کر رہا ہے، سسٹم کے اندر وہ رچ بس نہیں جاتا. اور یہ تب ہوتا ہے جب ایک بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ کوئی ایسا نیریٹو اڈاپٹ کر لے جو حکومت کے بالکل بین ہی مخالف ہو، اور حکومت کی ہر چیز پہ وہ اچھی چیزوں پہ بھی وہ تنقید کرنے کے بہانے ڈھونڈے. پھر دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ہے قطع نظر اس کے کہ جو ایک بہت بڑی تعداد کا کوئی نیریٹو موجود ہوتا ہے جو اس ایسے نیریٹو کو جو حکومت کے لیے تنقید کرتا ہے اس کے کاؤنٹر کرے، اس کے وہ موجود ہی نہ ہو. تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک اس کی آواز ہی نہ ہو معاشرت میں. تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے، یہ بڑے ایک اکیڈیمک سا میں نے پوائنٹ اٹھایا ہے، اس کو فلسفیکل انداز میں بتایا ہے
لیکن یقین آنے کہ یہ ایک بڑا ایک سوہان روح ہوتا ہے کسی حکومت کے لیے کہ وہاں پہ پورے ملک کے اندر جو لوگ ہیں اس کی کسی اچھی بات کو انجوائے نہ کر سکتے. اب یہ چیز کیا پیدا کرتی ہے؟ یہ چیز پیدا کرتی ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی نظام ہوتا ہے اس سے پاکستان کا عام آدمی مطمئن نہیں ہے. اور سیاسی نظام مراد ہوتا ہے کہ حکومتی نظام جس کے تعاقب میں چلنا ہوتا ہے یا آگے بڑھنا ہوتا ہے. اور جب اور وہ نظام کون سا ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو پورے اس کو آپ ایویلیویٹ کریں تو نظام جو ہے اس کا ایک نظام ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ تاحت نگاہ کو ایک نظام نظر آ رہا ہو تو پتہ چلے کہ یہ اگلے 50-100 سال تک پاکستان کے اندر یہ نظام چلے گا. اور اس کی کوئی تو پھر وہ ماحول ہے کہ جس میں آپ کے ہاں بہت سارے کام نہیں ہوتے. آپ نے دو چیزیں کی ہیں کہ سیکیورٹی جو ہمارے جو پیراڈائمز ہیں میں تو خیال ہے کہ بہت اچھی جا رہے ہیں. میں تو اس سے بڑا مطمئن ہوں. میں تو اپنے کئی دفعہ مثال دے رہا ہوں کہ میری جو زندگی ہے اس کے اندر میں ایک اچھا واقعہ دیکھا تھا جب ہم نے 22 مئی کو پاکستان میں ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا. لیکن پچھلے 1.5 سال میں 2 واقعات ایسے ہیں. ایک تو ہمارا جو مارکہ حق اور اس کے بعد جو ہے جو ہمارا آپریشن بنیان مخصوص جو ہے اور اب آ کے جو ہمارے جو ثالثی کا رول آیا ہے اور پورے بین الاقوامی سطح پہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کا ایک یقین آنوں کہ ان کے جو اوپر میں جب بین الاقوامی بڑے نامور جو ہے تجزیہ نگار ہے بین الاقوامی سطح پہ امریکنز ہیں یورپینز ہیں آسٹریلینز ہیں جب ان کے میں سنتا ہوں اور وہ اس کا ساری ایران امریکہ جنگ میں اس کا کئی دفعہ ڈسکشن محور ہمارے فیلڈ مارشل ہوتے ہیں تو اس کا ظاہر ہے پاکستان کی جو سیکورٹی آپ کا جو پیراڈائمز ہیں یا پاکستان کی یہ صورتحال ہے وہ ہماری بہت نہ تو اچھے ہے بلکہ ایک پرائڈ لاتی ہے پاکستانی وہ پوری دنیا کے اندر پاکستانی آج عزت و وقار کے ساتھ رہتے ہیں. میں تو خود ایکسپیکٹڈ پاکستانی رہ چکا ہوں. اچھا سر یہ تو چلے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن چلے سیکیورٹی فورسز پر یہ سب چیز نہیں ڈالتے نا, پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے. ابھی یہ جو آزاد کشمیر آپ الیکشنز کے اوپر ماشاءاللہ خود بھی بڑی گرپ رکھتے ہیں, یہ جو آزاد کشمیر میں یہ سارا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مسئلہ ہوا اس کے بعد یہ الیکشن کیمپین ہوئی, بلاول بھٹو صاحب نے بڑی ایگریسو اس میں وہ ساری مطلب اپنی مہم چلائی ہے. اب وہ کچھ انہوں نے گفتگو ایسی کی ہے کہ اس کو نون لیگ کنڈیم کر رہی ہے کہ یہ حالات خراب کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. آپ کے خیال میں یہ صرف الیکشن کا ماحول ہے یا پھر آزاد کشمیر کے مسئلے میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز صحیح ہینڈلنگ بھی نہیں کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی پیپلز پارٹی کو جو ہے نا اگر کچھ اس وقت حکومت میں یا جو بندے پارٹی ایکٹیو ہیں یہ تقریباً ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ دوست پارٹی ہے جو کہ بہت مقصد طریقے سے سب سے زیادہ ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو یہ ایڈوانٹیج ہے یا یہ اس کو ہم کریڈٹ دیں گے کہ وہ اپنی سیاست جو ہے وہ قربانی نہ وہ کرے گی. جہاں پہ اس کی سیاست پہ آنچ آتی ہے نا تو وہ سینگ نکال لیتی ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے اب نہروں کے معاملے میں دیکھا نہیں ہے کیسے نہریں بند کروائی ہیں, بالکل ایسی ہے. کتنی سنا جاتا تھا کہ جی 150 ارب ڈالر کا پروجیکٹ آ رہا ہے, 3 ہی آ رہے ہیں جی, ابو دھابی سے لوگ آ رہے ہیں, سعودیہ سے آ رہے ہیں, کلچر میں آ رہے ہیں. وہ کہاں گئے, کیوں شرط کرنا پڑا. پھانسی تک ترمیم پہ جو این ایف سی ایوارڈ پہ کتنا شور ہوگا تھا, کہاں چلی گئی اٹھائی ترمیم. تو پیپلز پارٹی جو ہے ایک جگہ پہ آ کے سیاسی اسپیس نہیں دیتی. کشمیر کا معاملہ میں ذاتی طور سمجھتا ہوں کہ پوری طرح مس ہینڈل ہوا ہے اور مس ہینڈل اسی ہوا ہے کہ حکومت اگر چاہیں تو اس کو آپ پیچیدہ بنا دیں, چاہیں تو اس کو جو ہے آرام سے اسی گتھیوں کو سلجھا لیں, بڑے عام فہم بنا دیں. تو ایک پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حل کرنا ہے میرے نزدیک ڈائلاگ سے ہی حل ہوگا کشمیر کو, اور بجائے اس چیز کے خلاف پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے. اور خواجہ آصف صاحب اسٹیٹمنٹ یہ دیں گے کہ جو بالا کوٹ والے تو کشمیری نہیں ہیں, ابھی وہ ویلی کو اپنے آپ کو سمجھ کے جو ساروں کو ویلی کا بناتے ہیں تو پھر سب کو ویلی کے اندر لے جائیں. بالکل تو کل میرپور والوں کو کہیں گے وہ کشمیر کیسا نہیں ہے, تو سارے باغ والوں کو کہیں گے وہاں بھی یہاں کی افغان برادری رہتی ہے ساری کی ساری, اور بہت ساری جگہوں پہ یہ سارے علاقے جو ہیں تو پاکستان سے جا کے آباد ہوئے ہوئے ہیں کسی زمانے میں, بھلے جو 400 سال سے ہوئے ہوئے ہوں. تو یہ اس طرح کی جو ہے آپ کلنگ نہ کریں, یہ کو چھان بھی نہ کریں, چیزیں نہ کریں, اور کشمیر کمیٹی سے مذاکرات کریں. خدا کے واسطے پاکستان کے اندر آلریڈی
सियासी तौर पर इतना अदम इस्तेकाम है, इतना अंदाज इस्तेकाम है, जो कहते हैं ना कि जाने तो न जाने, भूली न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। बिल्कुल सही। बंदा बंदा जो है, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं। वैसे न्याजी साहब, हमेशा ये भी होता है ना, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये भी एक बड़ा मसला है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सालों से इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी। सबसे नाजुक आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुल्क और नाजुक मुल्क दौर मुल्क में बीत रही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल और करना चाहूँगी कि आपके ख्याल में ये जो आपकी अहलिया हैं नौरीन न्याजी साहिबा, उनका एक स्टेटमेंट है, बड़े अदब के साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर आपके लिए कंफर्टेबल हो इसके ऊपर जवाब ज़रूर दें, कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी फैल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुफ्तगू की और उससे पूरी एक कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई शोहदा से मुताल्लिक। तो ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ऑलरेडी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ऐसे बयानात मज़ीद डिफ़िकल्टी नहीं पैदा कर देंगे उनकी पार्टी के लिए? ऑब्वियसली वो अपने भाई के लिए गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन आप नहीं समझते कि वो और मसाइल में इजाफा करेंगी ये बातें? बात क्या हो रही है? किसी जगह इंटरव्यू नहीं किया गया, एक प्राइवेट कन्वर्सेशन है, कोई बंदा आया उसे गीला करने, कुछ दिन बातें हो रही है, उस लड़के ने इंतहाई बद इखलाकी का सबूत दिया और उसको कर दिया। किसी के हवाले से बात हो रही होगी, कोई रेफरेंस से बात हो रही होगी, और कंटेक्स्ट तीन दिए। तो मुझे तकलीफ है कि एक आप खातून को जो 70 साल की जिसकी उम्र है उसको आप हरासा कर रहे हो, और खुदा का को खाओ खा ले आप लोग, और उसके बाद आप कह दें कि उससे आपको कोई ह्यूमन एंगल नहीं है, वो भी आपकी तरफ सोचे, आपकी तरफ बड़ा सोचे। मुझे भी इक़्तिदार दे दे, मैं भी आपकी तरफ बड़ा सोचूंगा, क्योंकि फिर मेरे पास इक़्तिदार होगा, मेरे पास एक ताकत होगी। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। हफीजुल्लाह न्याजी साहब मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी हैं, और यकीनन तमाम जो पॉलिटिकल इस हवाले से डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर अपनी राय दे रहे थे। एक मुख्तसर वक्फे के बाद जो पाकिस्तान का एक दिफाई ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन शाबान, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और अमेरिका और ईरान के हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट एक बढ़ता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ, उसके ऊपर भी कुछ तज़िया लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिस तरह हमने पिछले हफ्ते भी बड़ा तफसीली जिक्र किया था कि किस तरीके से ईरान और अमेरिका की जंग आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा तशवीशनाक होती जा रही है, वहीं दोनों तरफ से एग्रेसिव स्टेटमेंट्स अपनी जगह, लेकिन एक तरफ अमेरिका की ये राय है कि मुआहदे की तरफ ईरान को आना चाहिए, लेकिन उसके बिल्कुल पैरेलल ईरान के ऊपर हमलों से भी अमेरिका बाज नहीं आ रहा है, और उसके रिएक्शन में हम ईरान को भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर जवाबी कार्रवाइयाँ करते हुए देख रहे हैं, जो यकीनन जो मशरिक़ वस्ता का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने की एक बड़ी वजह बन रहा है। इसके ऊपर कुछ तफसीली बात करेंगे, और साथ में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ऑपरेशन शाबान चल रहा है, एक तरफ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी ये राय है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की, कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन ही वाहिद हल नहीं है, लेकिन अगर पिछले कुछ अरसे के दौरान देखा जाए कि कितनी लीनियंसी सूबाई हुकूमतों की तरफ से दिखाई गई है दहशत गर्दों के हवाले से, तो क्या वाकई ऑपरेशन ही अल्टीमेट सोल्यूशन है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर तफसीली बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर ज़ियाकार अहमद हसन अल अरबी। अहमद हसन साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पहले तो मैं अमेरिका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर आपका कॉमेंट चाहूँगी कि ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अब मुआहदे के आसार कुछ मादूम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान बार बार होप्स की बात कर रहा है, तहम्मुल बर्दाश्त की बात कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि सिचुएशन उस पॉइंट पर चली गई है जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हम कह सकते हैं कि दोनों मुल्कों के लिए हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कहना कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीज़ें जा चुकी, ये शायद मेरे लिए स्टेज के ऊपर कहना डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि दोनों जो प्रिंसिपल एक्टर्स हैं, ईरान और यूएस, दोनों में जब ये MOU साइन हुआ, उससे पहले जो सीज़ फायर हुई, उसके बाद जो निगोसिएशंस इनके दरमियान में हुई, जो 40 सालों में जो चीज़ कभी नहीं हुई, उसकी मेन वजह एक तो मीडिएटर का रोल भी था, दूसरा उसके साथ साथ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दोनों ममालिक की लीडरशिप में मौजूद थी that war is not the solution, और वॉर अगर कंटिन्यूड रही तो ना सिर्फ ईरान को इसका नुकसान है बल्कि यूएस को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दोनों मुल्कों के लिए अपने पॉलिटिकल कैपिटल को सेटिस्फाई करना, दोनों मुल्कों के लिए अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बेहतर हल इसका ये है कि एक नेगोशिएशन और एक पीस फ्रेमवर्क की तरफ जाया जाए। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग थी वो अभी भी मौजूद है। आप ये देख रही हैं कि अगर इरानियंस अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहे हैं या मिडल ईस्ट के अंदर अटैक कर रहे हैं, या अमेरिकन जो हैं
ایرانیانس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹرک پہلے بہت شارپ تھا وہ ریٹرک شارپ ہے، لیکن ایک بات دونوں طرف سے آ رہی ہے کہ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں، یعنی آپ اگر جے ڈی وینس کی ریسنٹ سٹیٹمنٹس جو انہوں نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر پوڈ کاسٹ میں دی ہیں تو انہوں نے بڑا گارڈ کیا ہے نیگوسیشن کو اور پیس پروسیس کو، وچ شوز کہ جو یہ اس وقت معاملات جو سٹرائکس چل رہی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر اپنی جو اسٹریٹجک سپیس ہے مذاکرات کی، ایک جو لمبا اور لینتھی پروسیس ہے، اس کو دونوں جو فریقین ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان حملوں کے تھرو انہینس کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ٹیبل کے اوپر ہوتے ہیں آپ کے پاس لمیٹڈ آپشنز ہوتی ہیں اپنی جو نیگوشیٹنگ اسپیس ہے اس کو انہانس کرنے کی۔ سو ایک تو یہ کانٹیکس بھی ہے، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، ایران کے اندر جو لیڈرشپ آئی ہے وہ نئی لیڈرشپ ہے جس کا ابھی ایک رشتہ جو ہے وہ استوار ہونا ہے ایران کی پبلک کے ساتھ۔ سو ان دونوں کی یہاں پہ ایک اور کوشش یہ بھی ہے کہ اپنے پولیٹیکل جو کیپٹل ہے اس کو بھی سیٹسفائی کیا جا سکے۔ سو یہ دوسرا ریزن جو پٹ فال ہے اس چیز کا وہ یہ ہے، اسپیشلی آن بہاف آف ایران، کہ ایران کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ نہ ایران کی ملٹری اسٹرینتھ ہے نہ ایران کی پولیٹیکل اسٹرینتھ ہے، ایران کی سب سے بڑی اسٹرینتھ وہ انکنڈیشنل سپورٹ ہے جو ایران کے سٹینڈز کو حاصل تھی اس وقت جب امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا، تب سے لے کے اب تک ایون امریکہ کے اندر سب سے بڑے تاریخ کے پروٹیسٹ ہوئے اس جنگ کے خلاف۔ سو یہاں پہ اب ایران جو اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنا، وہاں پہ ڈفرینٹ کنٹریز کے جہاز ہیں ان کو اٹیک کرنا، اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر جو مسلم کنٹری کے پوٹینشیل ایلائز ہیں ایران کے ادھر اٹیک کرنا، سو آئی تھنک وہ ایک پٹ فال ہو سکتا ہے ایران کے لیے کہ ایران کو جو سپورٹ حاصل تھی وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ شرنک ہونا شروع ہو جائے۔ لیکن اس کے علاوہ جو یہ کہنا کہ یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ دوبارہ پوری ایک ریجنل اور گلوبل وار کی طرف جائیں گے، تو ابھی اس سٹیج کے اوپر اس کے چانسز کم ہیں ایز کمپیئر ٹو یہ اینالائز کرنا کہ وہ اپنی سپیس جو اسٹریٹجک ڈپلومیٹک سپیس ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے ایز اے ٹول اس کا استعمال کیا جائے۔ اچھا یہ بھی فرمائے گا علی صاحب کہ آپ کے خیال میں ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سینڈ کام یہ ایکسپلین کر رہا ہے، آپ نے کہا جیسے مختلف لیولز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جو حملوں کا بنیادی مقصد ہے وہ ایران کو ایک تو جوہری طور پر بھی کمزور کرنا ہے، میزائل صلاحیت کو بھی اس کی ویکن کرنا ہے، اور دوسرا یہ جو آبنائے ہرمز کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس کو ایران کے کنٹرول سے نکالنا بھی ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں جو ایران ریاکشن دے رہا ہے اس سے بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی اتنی جلدی نہیں مانے گا، کیونکہ جب لاسٹ ٹائم بھی یہ جنگ کا اسپیل آیا تھا تو جو 2-3 دن کی جنگ سمجھی جا رہی تھی وہ ہفتوں تک چلی تھی، تو آپ کے خیال میں کیا واقعی یہ جو بیچ میں ایک بریک آئی تھی اس میں ایران کو موقع نہیں ملا ہوگا اپنے میزائل سسٹم کو مزید ایکوپڈ کرنے کا اور باقی بھی چیزوں کو زیادہ مضبوط بنانے کا؟ جی دیکھیں، جو درمیان میں گیپ آیا تھا وہ کوئی اتنا لمبا گیپ نہیں تھا کہ کوئی میجر چینجز جو ہیں ایران کے جو مسل سسٹم ہے یا اسٹرکچر کے اندر جو ہے وہ لے کے آ سکے۔ یس گیپ آیا تھا اور اس کا بھرپور فائدہ ایران نے اٹھایا ہوگا، لیکن وہ اس کی ایک لمیٹڈ اس کا ایک آؤٹ پٹ ہوگا، ایک حد سے زیادہ نہیں ہوگا۔ جہاں تک یو ایس کی بات ہے یا جہاں تک ایران کی بات ہے، اب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ تمام چیزیں شروع اس وقت ہوئیں جب اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر سعودی عربیہ قطر کے جہازوں کو اٹیک کیا گیا۔ سو اس کے بعد دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ ایران کے مسل سسٹم کی بات ہے، ایون جو ایران کے نیوکلیر پروگرام کی، آپ کو یاد ہوگا جب رائزنگ لائن 1 ہوا تو تب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ سے ایران پہ اٹیک ہوا۔ ایران کی جو راکٹ میکنگ کیپیبلٹیز ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا گیا رائزنگ لائن 1 کے دوران، لیکن پھر دوبارہ اٹیک ہوا اور دوبارہ سے ایران کے ویپن سسٹمز کو بہانہ بنایا گیا۔ لیکن حقیقت جو ہے وہ ہمیشہ اس کے برعکس رہی ہے۔ جو نیوکلیر پروگرام بھی ہے، ایران always been very flexible regarding the nuclear program۔ اصل جو پوائنٹ جس پہ ایران نے کمپرومائز نہیں کیا وہ ایران کی اکنامک نیڈز تھیں، وہ سینکشنز تھیں، وہ فروزن ایسٹس سے وہ ایران کو اپنا آئل پوری دنیا میں بیچنے کی کیپیسٹی کیپیبلٹی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر جو ٹیکس، اور وہ بھی ایک اکنامک ریزن تھا۔ سو ایران اس کو لے کے بہت زیادہ سینسٹیو ہے۔ لیکن کیا اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر جو ایران کی میکسیملسٹ پوزیشن ہے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ مجھے تھوڑا سا اس وقت ڈیفیکلٹ لگتا ہے، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کنیکٹڈ ہے دنیا کی باقی ساری ملاکن اسٹریٹ اور ہارنز آف ان تمام سی لائنز آف کمیونیکیشن کے ساتھ، تو جو یہاں پہ ہوگا اس کے ریپرکشنز اور اس کے ریپلز جو ہیں وہ باقی اسٹریٹس تک بھی جائیں گے۔ سو آئی تھنک
اس وقت جو ایران کے بہاف پہ ایران بہت سینسٹیو ہے جس چیز کو لے کر، وہ ایران کی اکنامک نیڈز اور اسٹریٹ آف ہارموز ہے، اور ظاہر ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر ایک حد سے زیادہ ایران کی جو میکسیملسٹ پوزیشن ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا جا نہیں، سکتا۔ لیکن حسن صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن جس طرح بھی آپ اپنائے حمص کی بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں امریکہ نے جتنا ووکل ہو کر اور جتنا کرٹیسائز کیا ہے کہ ایران کے اوپر اس کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کے خیال میں کیا ایران اتنی آسانی سے ابنائے حمص کا کنٹرول چھوڑ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ دکھتی رگ ہے جس کی وجہ سے پورے یورپ اور ویسٹ کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ جی دیکھیں، جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی جب یہ سوال کیا جاتا تھا اسٹریٹ آف ہارموز کو لے کر، تو میں نے تب بھی عرض یہی کیا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز ایک ٹول آف ایسکیلیشن نہیں ہے، یہ ٹول آف ڈی ایسکیلیشن ہے۔ کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنے کا ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو نقصان جہاں پہ ایران کے دوستوں کو ہے، دشمنوں کو ہے، وہیں پہ ایران کے دوستوں کو بھی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر ایران، جو آپ نے بات کی کہ ایران کیا کمپرومائز کرے گا، ایران اسٹریٹ آف ہارموز کے کنٹرول کے اوپر تو کمپرومائز نہیں کرے گا، لیکن ایران کی جو میکسیملسٹ پوزیشن ہے کہ اس پہ ٹول ہو، اور ٹول کے آگے وہ جو ڈیٹیل دے رہے ہیں وہ بھی حقیقت کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو وہ بھی اڈاپٹ نہیں ہو۔ سو اس وقت میکسیملسٹ پوزیشنز کی جنگ ہے۔ آئی تھنک مڈ میں آ کے، درمیان میں آ کے، جو کسی بھی نیگوسیشن پروسیس کے اندر ہوتا ہے، مڈ میں کہیں پہ یہ دونوں ملیں گے، لیکن فی الحال دونوں کی جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو لے کے ایک میکسیملسٹ ان ریئلسٹک پوزیشن ہے جس کو کسی صورت بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا، مطلب یہ خواہش کی بات نہیں ہے، ٹیکنیکلی امپاسبل ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، چاہے وہ ایران کی ہو یا دوسری طرف یہ ہو کہ ایران بالکل ہی اسٹریٹ آف ہارموز کو چھوڑ دے اور ایک تھرڈ اور فورتھ اور ففتھ پارٹیز آ کے اس کے اوپر ٹیکس لیں، تو وہ دونوں صورتوں میں دونوں کی میکسیملسٹ پوزیشن ہے، دونوں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ گفتگو کے سلسلے کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، لاسٹلی سر یہ فرمائے گا کہ اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن شابان چل رہا ہے، دوسری طرف بلوچستان کی، کیونکہ اوبویسلی بڑے ٹائم سے وہاں کی صوبائی گورنمنٹ کی ایک ایفرٹس تھیں کہ جو وہاں پر بی ایل اے اور اس قسم کے نیٹ ورکس ہیں اس کو کمزور کیا جائے، لیکن اب وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر ٹی ٹی بی ہی کچھ اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے بی ایل اے کے ساتھ مل کے۔ دوسرا، یہ جو آپریشن چل رہا ہے، آپ کے خیال میں الٹیمیٹلی یہ کتنا افیکٹو ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ماضی میں ہم کچھ آپریشنز دیکھ چکے ہیں، تو اس میں کیا مختلف بات نظر آتی ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک آپریشن کی بات ہے یا جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ بی ایل اے کی اگر آپ بات کریں، جو آپ نے خود بھی بات کی ہے کہ بی ایل اے جو ٹی ٹی پی ہے وہ اپنا فٹ پرنٹ انکریز کرنے کی کوشش کر رہی ہے بلوچستان میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا ریزن۔ سو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سال جب 2026 کا شروع ہوا ہے تو صرف جنوری کے مہینے میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے اندر جو فتنۃ الہندوستان یعنی بی ایل اے کہ جن دہشت گردوں کو صرف جنوری کے مہینے میں مارا، تو اس کا نمبر اراؤنڈ 156 ہے۔ پہلے 4 مہینوں میں یعنی اپریل تک جو ڈیتھ ٹول تھا، یہ جو بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں ان کا، دیٹ واز اراؤنڈ 300۔ جب سے آپریشن شابان شروع ہوا ہے، لاسٹ جو فگرز میں نے چیک کی تھی اب سے 2-3 دن پہلے تک، تو تقریباً 160 کے اوپر پہنچ چکا تھا، تو آلموسٹ اراؤنڈ 600 کے قریب جو دہشت گرد ہیں ان کو اس سال کے، اب جو ہم جولائی چل رہا ہے، جولائی تک ایریڈیکیٹ کر چکے ہیں، جو کہ تقریباً 40-45% بنتا ہے ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کا۔ اور اس کو کہتے ہیں میجر ڈیگریڈیشن، یعنی آپ کمر توڑ دیتے ہیں ایک دہشت گرد تنظیم کی۔ اور یہ میریکلس ہوتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کی ڈومین کے اندر۔ تو بی ایل اے جو کہ پچھلے 26 سال پرانی ایک ٹیرر آؤٹ فٹ ہے، جس کو انڈیا کی سپورٹ حاصل ہے، جس کو افغانستان کے تھرو ملٹیپل ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کی سپورٹ حاصل ہے، جس کا آپ دیکھیں کہ رپورٹس کے مطابق 50 سے 60 لاکھ روپے کا گیئر صرف اور صرف دیا جاتا تھا فتنۃ الہندوستان کے ایک دہشت گرد کو۔ تو اس کی جو میجر ڈیگریڈیشن ہوئی ہے اس دہشت گرد تنظیم کی، اس کی وجہ سے اب ٹی ٹی پی کو تھوڑا سا اس کا فٹ پرنٹ انہانس کیا جا رہا ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر آئیں۔ سو یہ ایک پہلا ریزن ہے۔ دوسری بات جب آپ نے آپریشن کی کہی ہے، دیکھیں آپریشنز جو ہیں کائنیٹکس پاکستان کی پچھلے، جو آپ اگر لاسٹ 24 ایئرس کی بات کریں تو اس میں پاکستان کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں اس وقت اپنے ٹاپ پہ ہیں۔ میں کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کیجویلٹی ایکسچینج ریشو جو کہ پہلے دہشت گردوں کے حق میں تھی، پچھلے 3 سے 4 سالوں کے اندر بہت زیادہ اس کا شفٹ آ چکا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے حق میں۔ کیجویلٹی ایکسچینج ریشو مطلب کہ دہشت گرد کتنے جہنم واصل ہو رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہمارے جو لا انفورسمنٹ کے جو جوان ہیں وہ کتنے شہید ہو رہے ہیں، تو پاکستان کے حق میں بہت ٹلٹ کر ہے۔ میں نے جیسے فیکٹ
فیکٹس آپ کے سامنے فگرز رکھی ہیں وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں, آگے باقی انسٹیٹیوٹس کس طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. احمد عربی ماہر بین الاقوامی امور اور اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً پاکستان میں اس وقت کامیابی کے ساتھ آپریشن شابان تو چل رہا ہے, لیکن سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو وہاں کی لوکل, جو وہاں کی اپنی مقامی حکومتیں ہیں, صوبائی حکومتیں ہیں, ان کے ایفرٹس بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں. یقیناً ایک کنسسٹنٹ پالیسی کا عمل درآمد ہونا اور اس حوالے سے تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ایک صوبائی حکومت کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی بہادری کے ساتھ, جمع مردی کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی ادارے ان تمام دہشت گردوں کا سامنا کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.